السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تموتون كما تعيشون وتبعثون كما تنامون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اب تک تو حقوق اللہ کے اوپر بات چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعہ ماں باپ کی حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ رویہ اور اللہ کا حکم ماں باپ کے لیے کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ماں باپ جیسی دولت عطا فرمائی، نعمت عظمیٰ ہے۔ دنیا میں آنے کا سبب ماں باپ ہے۔ اگر انسان غلط طریقے سے، غلط حرکتوں سے کسی بچے کو جنم دیتا ہے، کسی بچے کو دنیا میں آنے کا سبب بنتا ہے، تو وہ بچہ دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو کیا کہتے ہیں لوگ اس کو، یہ تو ولد الزنا ہے، یہ کسی کا پاپ ہے۔ ماں باپ نے اس کے پاپ کیا تھا، شادی کے بغیر، نکاح کے بغیر اسے زنا کیا تھا، تب جا کے یہ بے حیا اولاد پیدا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہم تمام کو پاکیزہ ماں باپ عطا فرمائے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن زندگی دو بار ہو جاتی اگر غلط طریقے سے ہم دنیا میں آتے۔
قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ کے نطفے سے پیدا فرمایا. اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے کرم کی تجلی فرمائی، انوار و برکات کی تجلی فرمائی. اللہ پاک نے پاکیزہ ماں باپ جیسے جوڑے عطا فرمائے، خیش قبیلہ عطا فرمایا، خاندان عطا فرمایا، دھن دولت عطا فرمایا. اس کے بدلے اللہ پاک نے دنیا کی نعمتیں سب کچھ عطا فرمائی. ایک ہی چیز چاہیے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رب نے سب کچھ عطا فرمایا تمہاری پہچان بنانے کے لیے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں کامیابی اور کامرانی تقوی کی بنیاد پر ملے گی. جو بندہ رب سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کر کے زندگی گزارتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سامنے رکھ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مکمل ادا کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو اس جہاں میں بھی دولتوں اور برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں. اور اللہ پاک مرنے کے بعد جو ابد الآباد زندگی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، اللہ پاک اس کو بھی وہاں پر کامیاب اور کامران کر کے دکھائیں گے. تو دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ماں باپ جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہیں، اور قرآن نے جا بجا بہت مرتبہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش، انسان جن کے نطفوں سے دنیا کے اندر آیا، جس کے خون سے انسان بنا، جو ماں کھاتی جو پیتی تھی، اس چیز سے، اس طاقت سے انسان جو بنا ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ پاک نے حکم دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر سنایا. قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کے 30 صفحے کی آیتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ آسمانوں کے اوپر سنا دیا. قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہیں اللہ پاک نے انسانی شکلوں اور صورتوں والا بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اللہ والی زندگی عطا فرمائی ہے، رب والی زندگی عطا فرمائی ہے. تو تیرے رب کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا. کہ رب کو چھوڑ کر کسی غیروں کے دربار میں اپنے ماتھے کو جھکانا، اللہ سے مانگنے کے سوا غیروں کے سامنے جھولی پہلانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسرا فرمایا کہ اللہ نے اس لیے سب کچھ نوازا ہے، تو سب سے بڑی دولت جو ماں باپ کی ہے، اللہ کہتے ہیں قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا. جب تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، تو ماں باپ تیرے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، لاٹیاں آ جاتی ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ کے کھوسٹ پنا آ جاتا ہے، تو اندر سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو تجھے کوئی بات بری لگ جاتی ہوگی. تو قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں یا پھر ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو اف تک نہ کہے. تیری جوانی کی بہاریں دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تجھے عزت والا دیکھنے کے لیے، کامیابی اور کامرانی کی سیڑھی پر چڑھانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا ہے. اپنی جوانی لگا دی، اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا کہ تو خوش رہے، تو سر اٹھا کے زندگی جی سکے، تیرا نام روشن ہو سکے. دنیا والے تجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، دنیا والے کسی چیز میں کامیاب اور کامران دیکھنا نہیں چاہتے. تیرا باپ اور تیری ماں صرف دنیا کے اندر
واحد ہستی ہیں جو سوچتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا میں سر اٹھا کے جیے، میرے بچے کو یہ حاصل ہو جائے، میری بیٹی کو یہ حاصل ہو جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکنا نہیں۔ جھڑکنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کے نافرمان اولاد باقاعدہ جھڑک دیتی ہیں، عجیب بوڑھے آدمی تمہیں کیا معلوم، عجیب بوڑھی تجھے کیا معلوم ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ انہوں نے زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی، انہوں نے تیرے لیے تو دردر کی ٹھوکریں کھائی، اور اب بڑھاپے کی حالت میں تو کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کہتا ہے کہ تو جھڑک مت، تو جھڑک کے اپنے آپ کو بڑا جوانی اور اپنے آپ کو بڑا امنگ اور ترنگ میں اکڑ کر چلتا ہے۔ یہ جوانی اکڑی ہوئی جوانی اللہ کو پسند نہیں، اللہ توڑ دے گا ایسی جوانی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے خود کمایا ہے، کہ تم نے سب کچھ محنت کر کے لایا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے زبان سے الفاظ نکالے، هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم۔ نوجوان سمجھتے ہیں ہماری کمائیوں سے گھر چلتا ہے، ہماری کمائیاں ہم دیں گے ماں باپ کو، ہم دیں گے، سب کچھ کریں گے تو یہ خوش رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی زبان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، نوجوانوں کی اور اسی طرح نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی جو مددیں کی جاتی ہیں وہ ماں باپ کی طرف سے مددیں کی جاتی ہیں۔ ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی طرف سے تمہارے نوجوانوں کی مددیں کی جاتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کو دکھی نہ دے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، کیونکہ اس ایمان نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے۔ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کے ساتھ، ہم نے انسان کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پہ تکلیف دے کے اس کو اٹھا کے پھرا۔ ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، 9 مہینے گزرے تھے اس کو تکلیف کے ساتھ، زندگی اور موت کی جنگ ہار کے، زندگی کی جنگ ہار کے، اور اسی طرح موت سے لڑ کے اس کو دنیا کے اندر اس کو جنم دیا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو تقریباً 24 مہینے دودھ پلانے کا قرآن نے حق دیا۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، والدات اور مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلاتی ہیں بغیر کسی احسان کے۔ ماں باپ نے احسان فرمایا۔ ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ جب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، یہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، ہاتھ ان کے تھر تھر کانپتے ہوتے ہیں، ان کی زبان لڑکھڑاتی ہوتی ہے، ان کا پاؤں ٹھیک سے جمتا نہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے، جھولی اٹھا کے رب سے اس کی جوانی کی امنگوں کی اور اس کی جوانی کی صحیح سلامتی کی بھی رب کے دربار سے مانگا کرتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ تو دوستو بزرگوں، کمبخت انسان ہے جس نے ماں باپ کو تھپڑ مارا ہو، جس نے ماں باپ کو گالیاں دی ہو، جس نے ماں باپ کو ستایا ہو، اللہ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتا، جنت اس کی کبھی بنتی نہیں۔ جنت کہاں ہے؟ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بزرگوں نے کہا ہم تک بات پہنچی، علماء نے کہا ہم تک بات پہنچی، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں پوری کی پوری جنت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک بڑا خوش الہام قاری، توریت کا عالم، توریت کا پڑھنے والا، توریت کو اچھی خوش الفاظی میں، خوش الہامی کے ساتھ بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پڑھنے والا قاری توریت کا، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں اور بیٹا ہے، بیٹا ایسا کہ بہترین قاری توریت کا، یہ جب بھی پڑھتا تھا
جب بھی پڑھتا تھا تو لوگ سارے محلے والی عورتیں، محلے والے بوڑھے افراد سب جمع ہو کے اس کی تلاوت کو، توریت کی قرآن توریت کی اور توریت کے الفاظ کو، رب کے حکم کو سنا کرتے تھے خوشی سے. لیکن کرنا ایسا ہوا، اس کے اندر عادت، ایک اور عادت، گندی عادت تھی. یہ جب توریت بھی پڑھتا تھا پیچھے شراب بھی پیتا تھا، پیچھے شراب بھی پیتا تھا. ماں منع کرتی کہ بیٹا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو توریت کا پڑھنے والا عالم ہے، تو توریت کا پڑھنے والا قاری ہے، لوگ تجھے کراہت سمجھیں گے، اٹھا کے تیرا گھر بار اٹھا کے پھینک دیں گے اپنی گلیوں سے، اپنے کوچوں سے، اور اسی طرح ہمارے خاندان سے، ہمارے محلے سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو ایسا نہ کر. اور ماں کو کہتا کہ تو مجھے کیوں پریشان کرتی ہے، مجھے روک مت، میری عادت ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. ایک مرتبہ کرنا ایسا ہوا، رات میں مست شراب کی حالت میں آیا، اٹھا کے سیدھا توریت کے جو سپارے ہوتے تھے، جو صحیفے ہوتے تھے، اس کو اٹھا کے بہترین انداز میں شراب کی حالت میں پڑھنے لگا. اب ماں نے کہا کہ ایسا نہ کر. لوگ جمع ہونے لگے، اکٹھے ہونے لگے، تو ماں نے زور سے، اس کے اندر رب کا حکم تھا اور رب کی کبریائی اور رب کی بڑائی اور رب کی قہاریت اور جباریت کا ماں کے دل کے اندر خوف تھا. ماں نے کہا کہ میں تجھے چھو نہیں سکتی، میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، اور میں تجھے تورات کے صحیفوں کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتی. کیا جائے کہ میں تجھے پڑھنے کا حکم دوں؟ تو شرابی ہے، تو نے کیسے اللہ کے حکم کو لوگوں کے سامنے بہترین الفاظ میں شراب کی حالت میں تو نے کیسے کہا؟ اس نے اٹھا کے غصہ آیا، اس کو اٹھا کے ایک چھاپڑ مار کے منہ پر مارا. کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ ماں کی آنکھ بھی ٹوٹ گئی اور دانت بھی ٹوٹ گئے. میں نے بدوائیں دی کہ اللہ تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوگا. رات گزر گئی، صبح اٹھا، ماں سے کہنے لگا اپنی عقل اور جوانی میں، ماں میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تیرے یہاں سکونت اختیار نہیں کرتا. ماں نے بھی کہا تو راندے درگاہ ہو جا، تو مر جا، تو ختم ہو جا، رب تیری عبادتیں قبول نہیں کرنے کا. اب کیا کہتے ہیں، اب اس نے پہاڑوں کا اور جنگلوں کا راستہ ناپا، اور کہتے ہیں کہ پہاڑ کی ایک غار میں جا کے خیمہ زن ہو گیا. 1 سال گزرے، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، مکمل 40 سال رب کہتے اس نے زندگی کاٹ ڈالی. اب 40 سال کی عمر ہو گئی، اب اس کو پتہ نہیں ماں بھی ہے یا نہیں ہے. اب 40 سال کی اس نے جو عبادت کی، رب کے سامنے سجدے کیے، سب کچھ کیا. اب اللہ کے دربار میں 40 سال مکمل ہونے کے بعد جھولی پھیلاتا ہے کہ مالک میں تو تیرے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اپنی جھولی پھیلاتا ہوں. 40 سال کی عبادت کے فضل، 40 سال کی عبادت کے بفضل مجھ سے راضی ہو جا، معافی نہیں، مجھ سے راضی ہو جا. 40 سال کی عبادت سے راضی ہو جا اور جنت کا پروانہ عطا فرما. جو اسے 3 مرتبہ سے کہا. اب کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ کہنے لگے کہ اے بدبخت انسان، تو ہماری رضا چاہتا ہے، تو ہماری رضا چاہتا ہے، تو ہم سے جنت کا سوال کرتا ہے. جنت 40 سال کی عبادت میں نہیں ملتی، جنت ہم کو راضی کرنے میں نہیں ملتی. جنت تو تیری ماں کی قدموں کے نیچے ہے. تو چلا جا، جنت پانا چاہتا ہے، ماں کے سامنے جا کے گر گرا کے اس سے معافی مانگ. تو نے بدبختی یہاں تک پہنچا دی کہ ماں کو مارا، تھپڑ سے آنکھ نکل گئی، دانت بھی ٹوٹ گئے. اب کہتے ہیں یہ سب پر اٹھ کے بھاگنے لگا، سیدھا گھر کی چوکٹ پہ جا کے گرا اور کنڈی بجانا شروع کیا کہ وہ میری جنت کی چابی زندہ ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، اگر تو مر چکی ہے تو میرے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے. اب کہتے ہیں ماں نے اندر سے کون کہا کہ آپ کا فلانا بدبخت بیٹا ہوں، آپ کیوں کہا آیا ہے؟ اللہ تجھ سے کبھی ناراض، اللہ تجھ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا. میں نے دل سے بد دعا دے دی ہے تجھے، تو یہاں سے چلا جا. اب کہتے ہیں اب اس کو بھی جوش آنا تھا، رب کی خیر کی آواز کو سن چکا تھا کہ جنت تو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور اٹھایا تلوار لی، کہنے لگا ماں سے کہ میں نے جس ہاتھ سے تجھے مارا ہے میں فوراً اس کو کاٹ لیتا ہوں.
اور کھایا فوراً کاٹ دیا اور لوگوں کو اس کے ساتھیوں کو ہم نواؤں کو اور کہنے لگا کہ لوگوں لکڑیاں اکٹھی کرو میں جہنم کی آگ تو میرے لیے واجب ہو چکی ہے میں دنیا میں بھی اس آگ کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں لوگ اکٹھی کری لکڑیاں اکٹھی کی جلایا گیا اس نے فوراً کود دیا اس کے اندر اب لوگ بتانے لگے دوڑ کے آ کے اس کو ماں کو کہنے لگے کہ تم بچے نے یہ حرکت کی ہے اب ماں کا دل تو دل ہوتا ہے ماں کا کلیجہ ہوتا ہے فلانا عاشق جس نے ماں کے کلیجے کو چیر کے باہر لے کے جب جا رہا تھا تو جب وہ ٹھوکر لگی نیچے گرا تو کلیجے سے آواز آئی کہ میرا بچہ تو ٹھیک تو ہے نا چوٹ تو نہیں لگی ماں تو ایسے کلیجے والے ہوتی ہے اور کہنے لگی کہ میرے بچہ جل جائے گا میں یہ نہیں دیکھ سکتی لوگوں کہو میرے بچے کو میں نے دل سے معاف کر دیا ہے لوگ آ کے اس کو یہ خوشخبری سنانے لگے تو کہتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا آسمان والا بھی دیکھ رہا تھا رب بھی دیکھ رہا تھا تو آسمان والے نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا کر رہے ہو تو جبرائیل کہنے لگے کہ باری تعالیٰ ہم تو تیری تصویر اور تقدیس بیان کر رہے ہیں تیری پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں تیری تصویر بیان کر رہے ہیں تو فوراً جاؤ اس کو اس کے ساتھ ماجرا کرو کہ ایک پر سے حضرت جبرائیل کو جب بھیجا تو کہتے ہیں کہ ایک پر انہوں نے ان کی ماں کے ماتھے کے اوپر ان کے سر کے اوپر لگایا اور دوسرا پر اس کے بچے کے سیدھے ہاتھ پر لگایا تو کہتے ہیں کہ ان کی ماں کی بینائی بھی واپس آ گئی اور اسی طرح کان بھی سیدھے ہو گئے اور اس کے بچے کا جو تھا وہ بھی ہاتھ جو ختم ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مائیں تو نرم دل والی ہوتی ہیں ایسی ماؤں کو کہ جنہوں نے دودھ پلا پلا کے اپنی چھاتیاں لٹکاری ہو ان سے کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا اور باپ سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے جو بندہ ماں باپ کا کچھ نہ کرے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے سیدھا گھر میں جائے اور اپنے ماں باپ کو ایک پیار کی نگاہ سے محبت کی نگاہ سے ماں باپ کا دیدار کرے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے اللہ کے حبیب کہتے ہیں اپنی پاکیزہ زبان سے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دن میں 100 مرتبہ بھی اگر ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا جائے تو کیا اللہ بڑھائے گا اور کہا 100 مرتبہ بھی دیکھو تو 100 حج مقبول کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا کتنا بڑا انعام ہے یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیاں اپنی آخرت برباد کرنا یہ بیوقوفی ہے یا عقل مندی کی نشانی ہے ماں باپ روتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہے ہماری اولاد ویسی ہے ماں باپ ہمیں ایسا کر دیتے ہیں ہمیں ویسا کر دیتے ہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو ایک بڑے وقت کے علامہ بڑے وقت کے بڑے محدث وقت کے بڑے فقیہ کہ جن کا نام حضرت حیوہ نام تو پہلی بار سنا ہوگا حضرت حیوہ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ پاکیزہ غسل کر کے مسجد پر بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والے ان کا واقعہ پیش کرتے ہیں کتابوں میں آتا ہے واقعہ یہ مسجد حدیث پر بیٹھے ہر روز کا معمول تھا کہ ان کی عمر تقریباً 60 سے 70 سال ان کی جو ماں کی عمر تھی وہ 100 سال تھی وہ ہر روز جب بھی یہ بیٹھتے آ کے مسجد پر حدیث کا درس دینے کے لیے ہزاروں کا مجمع بڑے کھلے میدان میں بڑے بڑے وقت کے مفتیان اکرام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے بڑے بڑے فقیہ آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں کے مسجد پر بیٹھتے تو ان کی اماں بوڑھی اماں دروازے سے کنڈی کھول کے اندر سے بڑی سی لکڑی چھڑی لے کے آتی اور آتے میرا بیٹا ابن حیوہ ہے نا ابن حیوہ میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے ڈھونڈتے ہوئے آتے لوگ ان کے لیے جگہ دے دیتے کہ یہ تو محدث کی اور یہ تو بڑے اللہ والے کی مائی ہے آگے بڑھتے ہیں ان کی ماں آتی سیدھا آ کے وہ کچھ اس کو نہیں کہے وہ وقت علامہ کو کچھ نہیں کہتی سیدھا اٹھا کے ڈنڈا مارنا شروع کرتی کہ تو آ گئے یہاں پر پڑھانے کے لیے وہاں پر مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا وہاں پر ہماری جو مرغیاں ہیں جو بے جانور منہ بولے جانور بغیر منہ کے جو جانور ہیں ان کو دانا کون ڈالے گا حالانکہ ان کا معمول تھا کہ ہمیشہ مرغیوں کو دانا ڈال کے آتے تھے غسل کر کے آ کے پڑھانے رہتے پھر بھی ایک لفظ ماں کو نہیں کہتے کہ میری اماں میں ڈال کے آیا ہوں پھر کیوں مارتی ہے کبھی نہیں کہا پھر فوراً اٹھتے
جا کے مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر غسل کرتے، پھر وضو کرتے، پھر آگے بیٹھ جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں کو خیال اڑ جاتا، پھر آتی، پھر ڈنڈے مارتی. یہی معمول کہتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے تقریباً 6 مہینے یہی معمول رہا. ہمیشہ ہر روز مار کھاتے. ایک مرتبہ واقعہ ایسا آیا کہ ماں نے کچھ نہیں دیکھا، آئی اتنا زور سے، طاقت تو نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ طاقت سمیٹا، دونوں ہاتھوں سے ان کے جو سر کے پچھڑے کی حصے کی طرف مارا تو خون کا فوارہ نکلنے لگا. حضرت کے شاگرد دیکھنے لگے، ان کے مریدین دیکھنے لگے، کچھ نہیں کہا، فوراً اٹھے، جا کے مرغیوں کو دانا ڈالا. اب جب پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو سر پر پٹی باندھ کر آئے ہیں، سر پر پٹی باندھ کر آئے ہیں. تو چاہنے والے ہر ایک کے ہوتے ہیں، مریدین ہر ایک کے ہوتے ہیں. مریدین میں سے بھی زیادہ چاہنے والے ایک کوئی ہوتا ہے، وہ اٹھ کے کہنے لگا کہ حضرت جی ہم سے آپ کا یہ دکھ درد نہیں دیکھا جاتا، آپ ایک کام کرو، آپ کی ماں آنا ہی بند ہو جائے گی، آپ کی ماں آنا ہی ختم ہو جائے گا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. وہ کہنے لگے بیٹا مشورہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. تو کہنے لگا کہ آپ جب گھر سے آیا کریں تو ماں جس کمرے میں رہتی ہیں بغل سے باہر سے کنڈی ڈال کے آ جائیں، تالا لگا کے آ جائیں کہ یہ ماں کا آنا بھی بند ہو جائے گا، یہ کھٹ کھٹ مارنا بھی بند ہو جائے گا. کوئی مغز ماری نہیں ہے، ماں اندر رہے گی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. بیٹا تیری بات تو صحیح ہے، میں نہیں کر سکتا. حضرت جی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگے حضرت حیوہ اگر میں نے ماں کے دروازے پر تالا لگایا تو رب میرے خوابوں پر تالا لگا دے گا. میرے خوابوں پر کیا تالا لگا؟ حضرت جی یہ خواب کا تذکرہ کیا ہے؟ اور کہا کہ 6 مہینے ہو گئے، ہر روز جہاں پر میری ماں مارتی ہے، ہر روز مجھے خواب میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب پوچھتے آئے حیوہ تیری ماں نے آج کہاں مارا ہے؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا کہ رسول اللہ میری ماں نے ادھر مارا، میری ماں نے ادھر مارا. تو اللہ کے حبیب میرے ماں کے مارنے کی جگہ ہاتھ رکھتے اور اس کی جگہ چومتے تھے. اور مائیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی ماہوں کو چھوڑ کے ان کو گالیاں دینا، ان کو گھر سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا، ان کو بیوی کے سامنے جھڑک کر بات کرنا، اولاد کے سامنے جھڑک کر بات کرنا، یہ تم نے خبر کے لیے تیاری کر رکھی ہے یا اللہ کو راضی کر رکھا ہے یا رسول کے حکموں کے خلاف تم جا رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا کون سی زندگی گزار رہے. یہ زندگی نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا اللہ کے یہاں ایک حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جس نے ماں باپ کی زیارت کی، فجر کی نماز پڑھ کے، ماں باپ دونوں ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جنت میں ان کے لیے 2 دروازے کھول دیا. ایک ہے تو ایک دروازہ، اگر کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، دونوں ہیں دنیا کے اندر، دونوں کی نافرمانی کرتا، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے. اب جنت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو یا جہنم کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رب کا حکم ہے. جس نے ماں باپ کو ستایا، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، جس نے ماں باپ کو تکلیف دی، بیوی سے جب بات کرتا ہے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، میٹھے بول سے بات کرتا ہے، اسی طرح دوست سے بات کرتا ہے، بھلے الفاظ سے بات کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، منہ سے موتیاں جھڑ رہی ہیں، منہ سے ہیرے جواہرات نکل رہے. اسی طرح جب گھر آ کے ماں باپ کے ساتھ بات کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح ان کا ایسا رخ اختیار کرتا ہے کہ ماں باپ کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتا ہے. یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے، نوجوان صحابی، اللہ کے حبیب سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے باپ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ میں جو کماتا ہوں، میں جو اپنی محنت سے جو کماتا ہوں وہ بغیر پوچھے خرچ کر دیتے ہیں، بغیر پوچھے خرچ کر، مجھے پوچھتے ہی نہیں کہ
بیٹا یہ چیز ہے، قانون کی ان صحابی نے بات کی، مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے کمایا ہے تو ہماری چیز ہے، ہم نے خون پسینے کی کمائی ہے، کوئی دوسرا کیوں لے؟ قانون کی بات کی کہ پوچھ کر لینا چاہیے، اجازت سے لینا چاہیے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد ہیں بغیر پوچھے خرچ کر دیتے ہیں، آپ ان کا معاملہ سلجھائیں. مقدمہ دائر کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام رساں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس کے والد کو بلا کر لاؤ. اب جب پیغام رساں گیا جا کر میں کہنے لگا تجھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. کیوں بھائی بلایا ہے؟ آپ کے لڑکے نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ دائر کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بات تو بات بنتا ہے، زندگی کی بہار ہے، دیکھ کے سب کچھ ختم کر کے جس بچے کے لیے سب کچھ لوٹا گیا وہ بچہ جا کے نبی کے دربار میں میری شکایت کرے. کہتے ہیں اتنی ان کو تکلیف ہوئی، شدت سے تکلیف دل کے اندر اتنا ٹوٹا. کہتے ہیں اندر اندر چند شعر پڑے، عربی کے الفاظ سے شعر پڑے اور سیدھا یہی کہتے کہتے زبان سے لفظ نہیں نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے. تو کہتے ہیں ان کا پہنچنا تھا، پہنچنے سے پہلے اللہ پاک نے آسمان سے جبرائیل امین کو اتار دی. حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ یہ جو آدمی آ رہا ہے، یہ بوڑھا آدمی آیا ہے، کھوسا آدمی آ رہا ہے، تو آپ یہ جو مقدمہ سنائی کریں گے، جو کریں گے وہ بعد میں کریں، سب سے پہلے اس سے وہ الفاظ کہلائیں کہ اس کی زبان سے تو نہیں نکلا لیکن رب نے اس کے دل میں کہا اب شکر سن لیا. اسے کہیں کہ تم نے جو کہا ہے شعر کو ہم تک سنا. اور جبرائیل امین چلے. اب کہتے ہیں یہ آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہنے لگے اللہ کے حبیب کہ بھائی ہم تو تیرا مقدمہ بات سنے، تو پہلے وہ لفظ سنا جو تو نے زبان سے تو نہیں کہے، دل میں کہے لیکن رب نے عرشوں پر سن لیا، وہ تو نے سنا. اور فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پکے رسول ہیں. یا رسول اللہ ہم دل سے کہا کرتے ہیں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم زبان سے لفظ نہیں نکلا، ایک دل کی آواز تھی، دل کی فریاد تھی، دل کے اندر سے امنگ اٹھتی تھی، اندر سینے میں ہی دفن ہو گئی، میرے زبان سے لفظ نہیں نکلا. لیکن آپ کا رب تو بڑا طاقت پر رب ہے، اس نے عرشوں پر سن لیا. اور کہنے لگے اللہ کے حبیب بھائی بتا تو صحیح کیا ماجرا. اور کہا کہ وزوجتک مولودا وکل مولودتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنهل واذا ضاقتك بالسقم لم ابد لصدرك الا ساهرا اتميل كاني انا المتروك دونك بالذي دلت به دوني فعل تحمل تخاف الردع نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغايه التي اليها ما مدى فيك كنت اؤمل جعلت جزائي غلظه فضاقة كأنك أنت المنعم المتفضل فأوليتني حق الجبال ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. شعر کا ترجمہ بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے. میں اس کا تھوڑا سا تفسیر بتاتا ہوں اس شعر کا. اور کہا کہ بیٹے دھیر میں کہہ رہے ہیں بیٹے کہ میں نے جب سے تو دنیا میں آیا ہے میں نے اور تیری ماں نے ہم اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا. گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، حالات کی آہی پنجوں سے رزق نکالا، جبڑوں سے رزق نکالا، دھوپ میں کام کیا اور رات کی چھاؤں میں کام کیا، برسات میں کام کیا، چلچلاتی دھوپ میں کام کیا، تیرا پیٹ بھرا، ہم بھوکے رہے، تجھے چھاؤں میں سلایا، ہم باقاعدہ دھوپ میں چلے، تجھے سائے دار درختوں کے اندر نیچے لٹایا، ہم دھوپ میں کام کر کر کے تھک گئے ہیں. کبھی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو بیمار ہوا، ہماری دھڑکنیں تیز ہو گئی، کبھی دن اور رات ایک کر کے تیری بیماری کا ہم نے علاج کیا. پوری رات تیری ماں تیرے سرحانے بیٹھا ہوا کرتی، کبھی میں پوری رات سے سرحانے، کبھی ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ہم دونوں تماشائی بنے رہتے تھے، رب سے دعائیں کرتے تھے، تیری جوانی کی اور تیری زندگی کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ ہماری ساری زندگی اس کے اوپر قربان ہو، ہم اس کی زندگی نہیں لینا چاہتے، ہماری زندگی بھی اس کو نصیب ہو جائے. ہم نے تو تیرے لیے دعائیں مانگی ہیں، ہم نے دوسروں کے، ہم نے حالات کے آخری پنجوں سے رزق نکال کے تجھے بھرا، ہم بھوکے رہے، تجھے
کھلایا، ہم پیاسے رہے تجھے پلایا، ہم تو دھوپ میں کام کیا، تجھے سائے دار درخت کے نیچے سلایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کبھی اس ڈاکٹر کبھی اس ڈاکٹر، فلانے علاقے میں علاج نہیں ہوتا، وہاں سے ایمبولینس دوسری طرف، وہاں سے تیسری طرف، وہاں سے چوتھی طرف، ہم در در کی ٹھوکریں کھا کے ہم اسی حیران خیالات میں حیران و پریشان گھوم رہے تھے۔ ایک وقت آیا اللہ پاک نے تجھے جوانی بھی دی، تجھے مال بھی دیا، سب کچھ دیا، حالات کے آہی پنجوں سے ہم نے سب کچھ تیرے لیے نچھاور کر دیا۔ صبح آئی، شام آئی، رت بدلی، موسم آئے، بہار کے موسم آئے، خزاں کے، سب کچھ بدل گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تو سیدھا تنا کی طرح کھڑا ہوا، ایک کھجور کے تلے کی طرح، اور اسی طرح ہمارے زمانے میں جتنے بھی جوان جو درخت ہوتے ہیں اس طرح تنا کھڑا ہوا، کہتے ہیں کہ میری کمر جھک گئی کمان کی طرف، تو سارے دھار درخت بنا، میری جوانی کی جو درخت تھا اس کے سارے پتے جھڑ گئے، میں نے اپنا سارا گودا نکال کے تیری جوانی کو بڑھانے کے لیے، تجھے سیدھا دیکھنے کے لیے، تجھے کامیاب اور کامرانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے لیے ہم نے ساری کامیابیاں کھو دی تجھے جوانانے کے لیے۔ تو ہم نے سوچا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا تھا، میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا، میں اس کو بازو پہ اٹھا کے چلا، میں اس کو کندھے پہ اٹھا کے چلا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا باپ ہوں، یہ جس طرح میں نے اس کی انگلی پکڑ کے چلا یہ میری انگلی پکڑ کے چلا، میں جس طرح اس کی لاٹھی بنا یہ میری لاٹھی بنا، یہ میری لاٹھی بنے گا، جس طرح میں نے اس کو کندھے پر اٹھا کر کھلایا پلایا، اپنے منہ کا نوالا تک نکال کے تیرے منہ میں ڈالا تھا، میں نے یہ سوچا کہ میں اس کا باپ ہوں، بڑھاپے میں میرا یہ کام آئے گا، میرے منہ میں یہ نوالا ڈالے گا۔ تو میرے بیٹے میں یہ سوچ میں ہی تھا کہ یہ میری 30 سال کی جوانی برباد ہو گئی، اسی سوچ میں زندگی گزر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے، انہوں نے چند لفظ ارشاد فرمائے کہ بیٹا تیری تو آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، ماتھے پر چڑھ گئی، تو ایسا دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں، میں نوکر ہوں۔ اور یہاں سے کہتے ہیں نوکروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا جاتا ہے، تو نے نوکر تک کا مجھے حق نہیں دیا کہ نوکروں کو بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ضرورت ہے یا نہیں، تو نے یہ تک نہیں خیال کیا۔ نوکر صحیح، باپ نہیں مانتا، نوکر نہیں مانتا، پڑوسی کا درجہ ہی دیتے کہ کبھی کبھار پڑوسی کے گھروں میں سالن بھی بھیج دیا کرتا، کبھی تو نے میری ضرورت کا خیال نہیں کیا، تو میرے سارے کے سارے جو امن تھی، جو سارے کے سارے جو نقشے میں نے بنا کر رکھے تھے وہ سب برباد ہو گئے۔ یہ الفاظ نبی کے سامنے پیش کیے انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں کہ میں اپنی جھوٹی زبان سے ان الفاظ کا ترجمہ کروں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رو رو کے برا حال ہو گیا، آنسو تر ہو گئے، سارا داڑھی بھیگ گئی۔ اللہ کے حبیب نے فوراً ان کو پکڑا، ان کے گریبان نوجوان کو، اٹھ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، علقمہ رضی اللہ عنہ کو جب دفن کیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے دروازے پر کھڑے پر ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، رسولوں کی لعنت ہے، آسمان کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی لعنت ہے۔ میرے بھائی ایسا نہ کرو، ماں باپ بڑی قیمتی دولت ہوتی ہے، ان کا اکرام کرنا، گلے لگانا، ان کے پاؤں چومنا، ان کے قدموں کے نیچے زندگی گزارنا، ان کی دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اصل زندگی ہے۔ تھو کر کے ماں باپ اپنے کڑی دھوپ میں خود کے گھر جانے کے بجائے کسی ہوٹل کے چوک پر بیٹھ کر کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر زندگی کاٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ بیٹا اے سی اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہو، یہ کیا جواب ہوگا؟ اللہ کو باپ اور ماں باپ اور چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹا ذلیل نہ کرتے، کہیں بیٹا بیٹی ذلیل نہ کرتے ہیں کہ بیٹی کہیں چوک پر کھڑے ہو کر گریبان کر کے پکڑ کے کہنے لگے کہ تو نے میرے لیے کیا بنایا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ بھائی یہ زندگی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کا حق ہے، جسی طرح رسول اللہ کا حق ہے، اسی طرح ماں باپ کا بھی حق ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا،
عزت کا معاملہ کرنا، ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ جو ماں باپ کو سروں کا تاج سمجھتا ہے، اللہ کے حبیب دنیا کے اندر بھی اس کو وہ خیر پائے گا، آخرت میں بھی خیر پائے گا۔ ہر عمل کی سزا، جزا اور سزا، جزا بھی ہے سزا بھی ہے، ہر عمل کی سزا اور جزا آخرت میں موقوف ہے۔ زنا کرے گا، شراب پیے گا، سود کھائے گا، بڈی کا کھائے گا، حرام کاری کرے گا، رشوت کا کھائے گا، دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ پاک کی ذات سے یقین کامل ہے، موقوف ہے ساری سزا۔ لیکن ایک سزا ایسی ہے کہ اگر اس نے کیا دنیا میں اس کا عذاب آ جاتا ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی، اس نے کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ